اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے عزیز دوستو، اس عظیم شخصیت کا نام ہے، کیا معاملہ تھا؟ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کا بہت سارے، میرے نزدیک جو ہے بھارت کی ہسٹری کی 4 بڑی شخصیتیں ہیں جن کا جواب نہیں ہے۔ مجاہدین میں محمد بن قاسم، وہ 18 سالہ نوجوان، تاریخ اس کی مثال آج تک پیش نہیں کر سکی ہے۔ مبلغین میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، جن کی تاریخ، جن کی مثال آج تک نہیں ہے، اور جنگ آزادی میں جس انداز سے سب سے زیادہ جو سلطان لڑا ہے، ٹیپو سلطان شہید ہے، جن کی مثال پوری جنگ آزادی میں نہیں ہے، اور اپنے زمانے کے جتنے بھی فتنے تھے، اپنے زمانے کے جتنے بھی فتنے تھے، ایک فتنہ نہیں میں بتاؤں آپ کو جو ہے، ایک فتنہ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے کتنے فتنوں سے اکیلے لڑے؟ فتنہ وہابیت جو سارے فتنوں کی جڑ ہے، فتنہ قادیانیت، فتنہ نیچریت، فتنہ دہریت، فتنہ البرٹ، فتنہ جو ہے آریہ سماج، فتنہ نصارہ، فتنہ ہندو، فتنہ جو ہے خلافت، فتنہ سائنس، اور فتنہ ندوہ، فتنہ انگریز، فتنہ الہاد، فتنہ چکڑالوی، فتنہ صلح کلیت، اور فتنہ مودودی، یہاں تک کہ آج جو ہے آپ سر سید کو یقیناً اچھا کہا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے، لیکن جن پر جو کفر کا فتوہ لگا ہے، اس لیے نہیں لگا کہ وہ انگریزی تعلیم کے، بلکہ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، یہ عذاب و ثواب کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے عذاب و ثواب کا انکار کیا ہے، فرشتوں کا انکار کیا ہے، اور کئی جو دینی باتیں تھی سر سید نے ان کا انکار کیا، جس کی بنیاد پر علماء کرام نے ان پر فتوے لگائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی بنانے والا اتنا عظیم انسان یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن یہ کارنامہ جو ہے ان کے عقیدے پر جو ہے، ان کے عقیدے کی بنیاد پر جو کفر کے فتوے لگے ہیں، انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، انہوں نے جو ہے ثواب و جزا کیا ہے اس کا انکار کیا۔ اس طرح کے کئی وہ عقیدے تھے جو کفری عقیدے تھے، جس کی بنیاد پر سید پر جو ہے، تو اعلیٰ حضرت، یاد رکھو اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھے، اپنے جیسا انسان کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے 2-4 دن نہیں پوری زندگی بھی لگ جائے تو شاید ہم اعلیٰ حضرت کو نہ سمجھ سکیں۔ ہر فتنے کا جواب دیا ہے، چاہے وہ فتنہ وہابیت ہو، اور پوری دنیا میں جب کسی بھی طرف سے اگر کوئی فتنہ اٹھا ہے تو اعلیٰ حضرت نے قلمی جہاد فرمایا ہے۔ اگر فتنہ وہابیت اٹھی ہے تو آپ جو ہے، آپ نے فتنہ وہابیت میں 200 سے زائد جو ہے کتابیں جو ہے آپ نے جو ہے ترتیب دی ہیں۔ فتنہ قادیانیت جو ہے، جو غلام احمد قادیانی جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ نے اس پر جو ہے ہر فتنے پر جو ہے، کسی پر آپ نے 75 کتابیں لکھی ہیں، کسی پر 200، کسی پر 300، کسی پر 5، کسی پر 200، اس طرح سے کل ملا کر کے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں حضور سید اعلیٰ حضرت نے، اور آپ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ یہ ہاتھ بھی جو ہے، اور دونوں ہاتھ سے، اس ہاتھ سے الگ لکھا جا رہا ہے، اس ہاتھ سے الگ لکھا جا رہا ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے میرے دوستو، ایک اعلیٰ حضرت ہے، لیکن اندازہ لگائیے ہر طرف سے جدھر سے بھی سوال آیا، اگر جو ہے سائنس، فتنہ البرٹ، اگر جو البرٹ جو ہے سائنس ہے جس نے پیشین گوئی کی ہے کہ فلاں دن جو ہے، فلاں دن فلاں ستارہ وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور آپس میں ٹکرائیں گے، جس سے زمین میں زلزلہ آئے گا، جس سے جو ہے زمین میں جو ہے نہ جانے طوفان آئیں گے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے بات پیش کی گئی، آپ نے کیا کہا کہ اس دن جو ہے یہ ستارہ اس ستارے کے قریب آئے گا۔ اس نے یہ کہا ہے، آپ نے اسی وقت جو ہے قلم دوال دیا اور کہا کہ یہ ستارہ اتنی دور ہے، یہ اس سے اتنی دور ہے، اس تاریخ کو یہاں تک یہ پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ستارہ اس سے نہیں ٹکرائے گا، اور دنیا نے دیکھا کہ البرٹ نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ جھوٹ ثابت ہوئی، اور میرے اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اندازہ لگائیے سر جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے کون وائس چانسلر، کون سر ضیاء الدین جو ہے کوئی سائنس اور ریاضی کا مسئلہ لے کر کے جرمن جانے والے تھے، اس مسئلے کے حل کے لیے ریاضی
ریاضی کا مسئلہ، لیکن جو ہے وہاں سید سلیمان اشرف جو ہے کون اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد تھے وہ دینیات پڑھایا کرتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا سر ایسا کریں آپ جرمنی جانے سے پہلے آپ بریلی چلے جائیں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. ارے بولے یار کیا مولوی کے جانے اس مسئلے کو. کہا نہیں. آخر کار جو ہے جب گئے اور اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس مسئلے پر جو ہے عصر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، اور آپ نے بھی نہیں بلکہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کا مسئلہ دیکھ لو کیا ہے کیا نہیں ہے. شاگردوں نے مسئلہ حل فرما دیا. میں عرض کر رہا تھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے جو ہے جب بھی کہیں سے بھی جو ہے کوئی مسئلہ آیا آپ نے جو ہے کتابیں لکھی ہیں. کہیں سے بھی اپنوں کی طرف سے غیروں کی طرف سے جب بھی کوئی فتنہ اٹھا پوری دنیا میں، اور پوری دنیا نے جو ہے نہ صرف جو ہے پاکستان، نہ صرف جو ہے یہ جو ہے بر صغیر بلکہ عرب کے عالم جو ہے جن کے سامنے جو ہے انسانی ادب طے کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے. مکے کے عالم ہو چاہے مدینے کے عالم ہو، جدھر سے بھی آپ اعلیٰ حضرت جو ہے ابھی مکہ پہنچے بھی نہیں ہے کہ ہر طرف جو ہے ایک جو ہے شور اٹھا ہے اور اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. امام محمد رضا بریلی سے تشریف لا رہے ہیں، مدینے میں پہنچے ہیں. تو عالم یہ ہے ہر طرف ہر محفل میں آپ کا چرچا ہے اور لوگ آپ سے جو ہے علم سیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے عالم. اور یہی وجہ تھی کہ ساری دنیا نے اعلیٰ حضرت کے لوہے کو علم کو مانا، اور کوئی سوال ایسا نہیں تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب نہ دیا ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو علم ملا ہے یہ بارگاہ رسالت سے ملا ہے. آپ نے زیادہ علم نہیں سیکھا ہے، آپ کے والد نے سکھایا اور جو چند مولوی رامپوری اور آس پاس کے، لیکن زیادہ تر جو علم ملا ہے وہ بارگاہ رسالت سے ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جاگنے کی حالت میں آپ نے دیدار فرمایا ہے. اللہ اکبر جو ہے اندازہ لگائیے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت میرے اعتبار سے کہ جنہوں نے جو ہے اپنے زمانے کے جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے آریہ سماج کے ہوں چاہے اور کوئی ہو، جو بھی فتنہ اٹھا ہے اور پوری دنیا میں جہاں سے بھی جو فتنہ اٹھا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس فتنے کا جو ہے روکا ہے اور اس پر ایسی کتاب لکھی ہے. جب بھی آپ قلم چلاتے تھے تو عالم یہ تھا نہ تو اپنے کو کسی میں کچھ اضافہ کرنے کا موقع ملتا، نہ کسی دشمن کو دم مارنے کا موقع ملتا. ایک مرتبہ دیوبند کے کچھ طالب علم بریلی آئے اعلیٰ حضرت کے پاس سیکھنے کے لیے. کہاں کی؟ دیوبند. تو وہاں کے طلبہ نے کہا تم تو دیوبند میں رہتے ہو، وہاں پڑھتے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا ہم مانتے ہیں لیکن ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ احمد رضا کا قلم جب چل گیا جس چیز پر تو دنیا کے کسی بھی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کو جو ہے وہ دلائل، وہ ثبوت اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اگر کسی مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنا شروع کر دیں تو آیتوں کے انبار لگا دیں، حدیثوں کے انبار لگا دیں. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آج فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیے، فتاوی رضویہ جو 12 جلدوں میں ہے. آج دنیا کا کوئی دارالقضاء دارالفتہ ایسا نہیں ہے. آپ نے جو ذخیرہ جو ہے آپ نے کسی مسئلے کو جب لیا ہے تو آپ نے اس مسئلے کی تہ پر پہنچ کر آپ نے دلائل کے انبار لگائے ہیں. ایک ایک مسئلے کو جو ہے اگر فقہ کی باریکیاں سمجھنا ہے تو اعلیٰ فتاوی رضویہ موجود ہے، اور عشق کی باریکیاں سمجھنا ہے، محبت رسول کی باریکیاں سمجھنا ہے تو ہدائی کی بخشش موجود ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تاریخ بتاتی ہے میرے دوستو امام محمد رضا کی ذات وہ ذات تھی. میری نظر میں جو ہے میں شاید سمجھتا ہوں کہ سارے فتنوں کا جو آپ نے قلمی جہاد فرمایا ہے اب تک پوری 14 سالہ جو ہے بھارت کی اتحاس میں، بھارت کی تاریخ میں، مسلم شخصیتوں میں اگر آپ نے جو قلمی جہاد فرمانے والوں میں اعلیٰ حضرت کی ذات، لوگ کہتے تھے کہ ہاں حضور کا اعلیٰ حضرت کے زمان نہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کو لے لو. ہے کچھ بے شک جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، اور بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ اسلام و سنیت جو ہے انہی کی قربانیوں سے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ہے جس انداز سے چومو کی جنگ لڑی ہے اور پوری دنیا کا کوئی بھی جو ہے فتنہ
اٹھا ہے آلہ حضرت جواب دیا ہے آلہ حضرت سے پہلے بھی جو ہے آلہ حضرت کی طرح کوئی نظر نہیں آتا اور آج بھی جو ہے آلہ حضرت کی شان جو ہے بے مثل و بے مثال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب آئیے بات جو ہے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ آلہ حضرت یہ کیا تھا یہ بریلی دیوبندی کیوں بنے توجہ کے ساتھ سماعت کریں یہ ناموس رسالت تھا جب انگریز یہاں آیا تو اس نے داڑھی والوں جبے والوں کو خریدا اور خریدنے کے بعد ان کو وظیفے دیے اور ان سے نبی کی شان میں گستاخیاں کروانا شروع کر دیا علماء دیوبند چاہے آج کتنا بھی دامن جھاڑ لیں لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اسماعیل جو ہے اشرف علی تھانوی ہو چاہے قاسم نانوتوی ہو چاہے رشید احمد گنگوئی ہو چاہے خلیل احمد امبیڈوی ہو یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں اب گستاخیاں کی ہیں میرے پاس میں پوری تفصیل ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو جو ہے ایک دن مہینوں پورا ہو تو اب انہوں نے جو ہے اللہ اس کے رسول کی شان میں اولیاء کرام کی شان میں جو ہے جو گستاخیاں کی اور جس کی بنیاد پر سنیت جو ہے اب عالم یہ تھا کہ سنیت تڑپ رہی ہے اولیاء کرام کی محبت ہو جہاں یہ کہا جائے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے جہاں یہ کہا جائے کہ جتنا علم حضور کو ہے اتنا تو ہر پاگل کو بھی ہے ایسا وہ محمد یہ علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور جیسے کتنے عقائد ہیں میرے دوستو ایک نہیں آج جو ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ کوئی صرف عقیدت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں اب جو ہے پوری ہندوستان کا ماحول جو ہے ایک طرف انگریز جو ہے مسلمانوں کی معاشی طاقت پر قبضہ کر رہا تھا مسلمانوں کو ہر طرف سے نقصان پہنچا رہا تھا وہی انگریز کا ایک جو سب سے بڑا جو ہتھیار تھا کہ اس نے علماء کو خرید کر جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اللہ کی شان کے تعلق سے وسوسے پیدا ڈلوانے شروع کر دیے رسول اللہ کی شان کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ایسے عالم میں میرے اعلیٰ حضرت جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود جو ہے آپ نے خود کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ آپ جو ہے یہ ساری جو چیزیں لکھی تھی جو کتابیں لکھی اشرف علی تھانوی ہو چاہے خلیل احمد امبیڈوی ہو چاہے قاسم نانوتوی ہو چاہے جو ہے اور دیگر لوگ ہوں میرے دوستو تفصیل کے لیے بہت وقت چاہیے ان کی ساری عبارتیں اور جتنے بھی علماء دیوبند تھے انہوں نے ان کی عبارتوں کو لے کر کے آپ مکے کے عالموں کے پاس جاتے ہیں مدینے کے عالموں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے بتاؤ ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں اے عرب کے عالموں اے مدینے کے عالموں بتاؤ یا یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں تو سارے عالموں نے کہا میرے دوستو ایک جملہ بھی جو ہے ایک جملے کے ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں اگر کسی کو شک ہوتا ہے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک میں اس کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں علماء دیوبند چاہے کتنے بھی کر لیں اگرچہ انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں سے جو ہے وہ عبارتیں نکالنا شروع کر دی ہیں لیکن کیا ان کے دامن پر جو کفر کے فتوے لگے ہیں وہ کیسے چھٹا سکتے ہیں اندازہ لگاؤ میرے اعلیٰ حضرت نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا سنو پہلے اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان کو آگاہ کیا کہ دیکھو تم نے یہ غلط کیا ہے تم توبہ کر لو اور اس کے باوجود بھی جو ہے نہیں تو پھر آپ کہاں گئے آپ علماء حجاز عرب کے علماء کے سامنے اور اس وقت کے جو عرب کے جو بڑے بڑے عالم تھے سب نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ لکھا ہے وہ سب کافر ہو چکے ہیں اور ان کو کلمہ پڑھنا ہے دوبارہ سے مسلمان بننا ہے وہ کتاب حسام الحرمین آج بھی موجود ہے حضور اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے سارے عالموں کی جو ہے مہریں ہیں مکے کے آدمی جو ہے اس وقت کون سی حکومت تھی اس وقت سنی حکومت تھی میرے اعلیٰ حضرت کب کی بات ہے آپ کا وصال کب ہوا ہے 1921 میں جو ہے وصال ہوا اور یہ جو معاملات ہیں یہ 1920 سے پہلے کے ہیں اس وقت سنی حکومت تھی سنی حکومت کب ختم ہوتی ہے تقریباً 1923 میں جو ہے جہاں ایک طرف ترکی کی حکومت ختم ہوتی ہے وہیں اسی وقت جو ہے اور پھر یہ سعود بن عبدالعزیز یہ جو آج ہے یہ اس وقت سے جو ہے ان کا جو ہے جنگ ہوتی ہے بہرحال یہ الگ چیز ہے میں عرض کر رہا تھا اس وقت کے عرب مکہ اور مدینے کے جو ٹاپ کے عالم تھے جن کو دنیا مانتی تھی جن کی صلاحیت جن کا تقوی جن کا علم جو ہے جن کی علم کی مضبوطی کے سامنے ساری دنیا زانوی ادب طے کرتی تھی ایسے علماء کرام نے کہا کہ یہ جن لوگوں نے بھی لکھا ہے وہ
سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اعلی حضرت نے جو ہے ان فتووں کو لا کر کے انہیں دکھایا، اور پھر جب انہوں نے توبہ نہیں کی پھر آپ نے فتوے لگائے ہیں۔ اعلی حضرت نے جو ہے صرف 2 لوگوں کو فتوہ لگایا، ایک تو وہ کہ جنہوں نے یہ کفریہ عبادت لکھی ہے، جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ کافر ہیں، یا وہ آدمی جو جانتے ہوئے کہ یہ کفریہ عبادتیں ہیں اور پھر بھی ان کو کیا مانے، ان کو جو ہے مسلمان مانے، اپنا رہنما مانے، وہ کافر ہیں۔ 2 لوگوں پر جو ہے کفر کا فتوہ لگا۔ باقی جو عوام الناس ہے، اعلی حضرت نے کہا عوام الناس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے تاکہ ان کو سمجھایا جائے، مگر ہوا یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے لے کر جو ہے کچھ علماء کی وہ ٹیم آئی کہ جو علم کم تھا مگر دنیا بہت زیادہ تھی، یہ عالم نما جو جاہل جو آج بھی ہیں، جنہوں نے حضور اعلی حضرت کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے، نہ صرف غیروں نے بلکہ اپنوں نے ہی اتنا ظلم کیا ہے کہ اعلی حضرت کا صحیح طرح تعارف نہ کرا سکے۔ آنے والی اعلی حضرت جتنے عظیم تھے اتنے ہی ان کے بعد میں آنے والی اعلی حضرت کا نام لینے والی جو علماء تھے وہ در حقیقت اپنے مفاد کا استعمال، اپنے مفاد کے لیے اعلی حضرت کا نام استعمال کرتے، اور انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ بس اعلی حضرت ایک کفر کی مشین ہے، بس وہ جو ہے کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اعلی حضرت جو ہے اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے پوری دنیا سے اسلام کی حفاظت کی ہے، سنیت کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ایمان کا چراغ بجھ رہا تھا اس ایمان کے چراغ کو آپ نے جلا دی ہے، روشنی دی ہے، اور جو ہے اسلام کا چراغ، اور جہاں تک جو ہے حضور اعلی حضرت سیدی اعلی حضرت نے گستاخان رسول پر جو کفر کے فتوے لگائے تو پہلے علماء عرب و عجم نے جو ہے کفر کا فتوہ لگایا، پھر اعلی حضرت نے فتوہ لگایا۔ اندازہ لگائیے تو اب اسی وقت جو ہے یہ جو بریلی و دیوبندی بنا ہے، پہلے سب سنی تھے، کیا تھے؟ لیکن اس کے بعد پورے ہندوستان کا پورا مسلمان ڈیوائیڈ ہو گیا، کس طرف؟ ایک طرف سنی اور ایک طرف دیوبندی۔ یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے اعلی حضرت نے نہیں پیدا کیا ہے، مسلمانوں کی ایک عظیم طاقت بڑھ گئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت یہ علماء دیوبند اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو جب نشاندہی کی تھی، جب عرب کے عالموں نے فتوے لگائے تو توبہ کرنی چاہیے تھی نا، توبہ کرتے، لیکن توبہ نہیں کی، یا تو پھر یہ ہوتا کہ اعلی حضرت خاموش ہو جاتے، کیا ہو جاتے؟ اعلی حضرت فتویٰ نہ دیتے، لیکن ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے اعلی حضرت نے ایمان کی حفاظت کی۔ میں کر رہا تھا اسی وقت سے یہ سنی وہابی بنا ہے۔ تو اعلی حضرت اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ ناموس رسالت کے سب سے بڑے محافظ بھارت میں جو ہے اس کا نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ میرے اعلی حضرت نے ہر سمت جو ہے ہر سمت میں اپنی خدمات پیش کی ہیں، اسی لیے تو کہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، اعلی حضرت کا کام یہی ہے کہ آپ نے جو ہے جہاں ہر طرف جو ہے آپ نے جس طرح سے حملہ وہ جواب دیا، لیکن آپ نے رد وہابیہ، رد فرق باطلہ کے اس میں 200 سے زائد جو ہے کتابیں نازل جو ہے آپ نے تحریر کی، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے نام پہ جلسے تو کر رہے ہیں مگر آج تک ان کی 1000 کتابیں جو ہے منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں، یہ ہماری نااہلی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ناموس رسالت کی بات تھی میرے دوستو، یقیناً ہمیں ایمان دینے والے حضرت خواجہ غریب نواز ہے، مگر ایمان کی حفاظت کا جو ہے ہتھیار دینے والے کون ہیں؟ حضور سیدی اعلی حضرت ہے۔ اگر آج ہم عشق رسول ہمارے دلوں میں روشن ہے تو اعلی حضرت کی دین ہے، اور یہ جو ہے اس لیے کیا کہا ہے سیدی اعلی حضرت، کیا وہ شعر ہے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بات چل رہی تھی ناموس کی، میرے دوستو اپنے جب بھی ذکر آئے تو جہاں اچھائیوں برائیوں کا ذکر کرو وہیں اپنے نبی کی ذکر، اپنے نبی کی اہتمام، ان کی ناموس رسالت کا ذکر کرو۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو جو ہے حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کا احترام سکھاؤ، اپنے بچوں کو جو ہے اسلاف
کا احترام کرنا سکھاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام جو ہے نماز سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ حضور کا احترام ہے تو نماز بھی سلامت ہے، ایمان بھی سلامت ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح ناموس رسالت کا اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ناموس رسالت کے ایک سچا سپاہی بنائے اور اسلام پر چلا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔